قسم کی بات وہ کرے کہ آپ فاتحہ پڑھ لیں. کس نے کہا یہ بات؟ حنیف عباسی نے. ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں گے جو بول رہے ہیں. عمران خان کے بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. میں آپ کو یہ بتا دوں، ذرا پاکستانیوں سے باہر نکل کے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو ہاتھ لگانے والے؟ وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آئے. وہ جو 90% لوگ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان سے خوف زدہ ہیں. یہ عوام کے سامنے عمران خان کھڑا ہے، عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. یہ عوام سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو اگر یہ جو اس قسم کی باتیں کہ فاتحہ پڑھ لیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں نا ان کو میں بتا رہی ہوں، صرف میں نہیں کہہ رہی. ذرا پاکستان کا موڈ دیکھ لیں، پاکستانیوں کا موڈ دیکھ لیں. چوری شدہ مینڈیٹ سے جو اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو سن لینا چاہیے کہ اگر آپ نے عمران خان کو، میں کہتی ہوں ایک ضرب کیا، بال کو بھی ان کو چھیڑا نا، تو آپ دیکھ لینا کہ ان میں سے کتنے لوگ بچتے ہیں. کتنے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی آپشنز آج کل دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. ان کا خیال ہے یہ اڑ کے جائیں گے، ان ملکوں میں پہنچ جائیں گے. اس وقت امریکہ میں دیکھ لیں، سارے پاکستانی وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے. یہ باہر ملکوں کے جائیں گے، یہ نکل نہیں سکتے. لیکن ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان کی زندگی خطرے میں، ان کی ساری نسلوں کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی پھر. تو اس لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے. سوچ لیں پہلے بات کرنے سے. اس وقت پورا پاکستان آپ کو، ہمیں جو باتیں کہتے ہیں لوگ، میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں، اس وقت لوگوں کا دل نہیں ہے کہ یہاں پہ انتشار ہو. نہ پولیس والوں کا دل ہے، نہ کسی طرف کسی کا. لیکن جو دوسری طرف ہے، جو غصہ جو جوان بچوں کا جو غصہ نظر آ رہا ہے، میں نے کسی کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا غصہ دیکھ کے. کیونکہ یہ جو غصہ ہے، دیکھیں پولیٹیکل پروسیس اور انصاف کا نظام اگر چلتا رہے گا، اس کی ڈائریکشن پولیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سینٹیمنٹس کو اور ایموشنس کو ڈائریکشن دیتے ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز ڈائریکشن دیتی ہیں تو وہ جو سینٹیمنٹس اور ایموشن ہیں ان کو مینیج کرتی ہیں. اگر ان مینیجبل ہو جائے تو یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ پولیٹکس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے. ڈاکو اور چور اوپر آپ بیٹھا دیں گے، وہ ان کا کیا ہے، وہ پہلا جہاز سمجھ کے وہ تو تیار بیٹھے ہوں گے باہر جانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے یہاں رہنا ہے، پاکستانیوں نے یہاں رہنا ہے. ہمیں سوچ کے چلنا پڑے گا کہ نا انتشار یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی تو طبیعت ہی یہی ہے، یہ تو ان کا سسٹم ہوتا ہے. علیمہ یہ بتاتے ہیں ڈوگر صاحب نے کیا فائنلی آپ کو کہا ہے؟ میری بات سنیں. ڈوگر صاحب آج کل یہ پاکستان کے انصاف کے نظام کی بات کر لیں. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ بہت یہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ہم آئے ہیں اور ہمیں اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ کورٹس جو ہوتے ہیں یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو عوام آتی ہے، یہ ایک کسی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اس وقت عدالتوں کے دروازے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر آج چیف جسٹس کا کورٹ لگا ہے؟ 15 منٹ. 20 منٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب چلے گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل نہیں سکتے چیف منسٹر کے پی کو، ہمیں ایمرجنسی سچویشن ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں 3 رکنی بینچ کے توہین عدالت ہوئی ہوئی ہے، انہی کے آرڈرز ہم لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے پولیس والے ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ابھی تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا ہے یہ چیف جسٹس صاحب؟ بلکہ ان کی اس کرسی کی یہ توہین ہے، چیف جسٹس کی تو نہیں ہے. اب اگر چیف جسٹس ملنا نہیں چاہتے، نہ ہی ہمیں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ اگر چیمبر میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا کہ جی 15 منٹ کے بعد وہ عدالت ہی آج کل صرف 15 منٹ لگتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر آ کے چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، آج ٹائم ختم ہو گیا. مطلب یہ عدالت ہے، کہاں جائیں ہم؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ سے چیمبر میں ملاقات، انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں ملاقات کی تھی، لیکن انہوں نے سلمان صفدر کو چیمبر میں بلایا تھا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا تھا. انہوں نے کورٹ میں نہیں سنا کیس. انہوں نے کہا آپس میں طے کر لو کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، آپس میں طے کر لو. تو کہاں گیا اٹارنی جنرل؟ نہ وہ ملوا رہا ہے، نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں، آپ بھی بتا دیں، ساروں کو پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دن کیا سڑکوں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی توڑ پھوڑ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی، لیکن ہم کسی نہ کسی وقت آئیے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا سر، برسٹر صاحب صاحب کو آپ اپنی جو ہے کابینہ میں لے آئیں، شاید وہ آپ کی ملاقاتیں کروا دیں. اس حوالے سے کوئی کسی نے آپ کو ایڈوائس دی؟ اور دوسرا سر، آپ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں نظر آ رہے ہیں، تو گورننس کہاں پہ ہے کے پی کے میں؟ آپ وزیر اعلیٰ ہیں.
हमारी गवर्नेंस बेहतरीन हो रही है माशाल्लाह, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मैं अपडेट्स ले रहा हूँ। हमने जो है हम पैराशूट से नहीं आए, या हमारे नाम के साथ जो है जरदारी शरीफ और भुट्टो नहीं है, और ना ही जो है हम सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ग्रास रूट लेवल से आए हैं और हमने सियासी तंजीमों में वक्त गुजारा है, अपनी ज़िंदगी के 18 साल दिए हैं। तो गवर्नेंस का तरीका भी हमें आता है, सर्विस डिलीवरी का तरीका भी आता है, और इमरान खान साहब का जो नज़रिया है और उनका जो फ़लसफ़ा है कि गुड गवर्नेंस, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, और उसके साथ साथ जो है जो उसका एहसास है, इमरान खान साहब का एहसास जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके छतरी के नीचे तमाम प्रोग्रामात वो चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो बेहतर होगा। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो वफाकी हुकूमत है जो 5300 अरब रुपए खा कर भी डकार नहीं मारती, कोई सहाफ़ी जो हैं उनसे सवाल नहीं करता कि IMF का चार्ज शीट है आप पर, आपने जो है कौम का, मेरा, आपका, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का 5300 अरब रुपए वो खा चुके हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है। बहुत लोगों ने सवालात किए, आपने शायद देखे नहीं सवाल, हाँ मजीद करें, 2 सवाल हाँ आए वापस 5300 अरब रुपए अगर वापस आए हैं और पाकिस्तान के अकाउंट में, स्टेट बैंक के अकाउंट में वापस जमा हुए, फिर तो ठीक है। अगर नहीं हुए तो करें, केसेस करें उन पर। अलकादर यूनिवर्सिटी जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जाती है और जो एक ट्रस्ट से बनी हुई है, उस पर केस बनता है। 5300 अरब रुपए किस तरह हम माफ कर सकते हैं? ये इस कौम का पैसा है, इस कौम के गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का पैसा है। आप करें, बार बार सवाल करें, जब तक जो है ये 5300 का हिसाब नहीं देते। जो हमारे मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, पॉवर्टी लाइन से हमारे जो है पाकिस्तानी आवाम देखें कि वो कितनी फीसद तक आ गए हैं। आप अपने फॉरेन रिजर्व देखें, आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, आप अपना ट्रेड डेफिसिट देखें कि वो किस हद तक बढ़ चुका है। 2 सवाल, एक ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आपसे या पार्टी से कोई रब्ता किया गया है, बैकडोर या आउट इन दी ओपन? दूसरा सवाल, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं IMF की, उसमें KP की भी करप्शन जो है उसके हवाले से रेवलेशंस हैं कुछ, तो इन दोनों पर आप क्या कहेंगे? देखें, वो रिविलेशन जो रिवील किया गया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, वो वफाक जो है हमें टारगेट्स दें, जो भी उसमें मुलव्वस होगा मैं उसको जो है पकड़ूंगा। लेकिन हमें ये यकीन दहानी भी वफाक कराएगी कि इसमें जो 5300 अरब रुपए में वफाक का जो बंदा, ब्यूरोक्रेसी का जो बंदा और दूसरे इदारों का जो बंदा मुलविस है उसको भी वो सजा देंगे। और मैं अपनी सूबे का जिम्मेदार हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं एक बंदे को पकड़ूंगा उसमें। मिस्टर सैफ के वापसी के हवाले से कोई मुशावरत हुई इस हवाले से? नहीं जी, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। उनसे मुलाकात होगी तो उनके बारे में बताया जाएगा, और मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है। सब धरना खत्म हो गया अडयाला वाला? ये जो है मंगल के दिन आगे का अमल दिया जाएगा। मंगल के दिन जो है तमाम पार्लियामेंटेरियन वहाँ पर इमरान खान साहब की बहनों के साथ के पिछले जुमेरात को मैंने आप सबसे एक सवाल किया था कि तमाम आईनी और कानूनी रास्ते मैं अपना चुका हूँ, और अभी जो है मेरे साथ कौन सा ऐसा रास्ता रहता है जिसको मैं अपना कर जो है अपने लीडर, अपने कायद से मिल सकूँ। कल मैं फिर आया, मुझे आप लोगों ने तो जवाब नहीं दिया। बहरहाल कल हमें तशवीश थी और अभी भी है, क्योंकि खान साहब से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद ना मुझे मिलने दिया गया। कल 6 बंदों के नाम थे, जो रुफका है, जो पार्टी के कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके नाम थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले जो है कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद इमरान खान साहब को उनकी बहनों से भी नहीं मिलने दिया गया। और बहनों की हालत आपने इस अडियाला रोड पर देखी कि उनको जो है बालों से पकड़ा गया, उनको ज़मीन पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। इसके अलावा ये तमाम हरबे जो हैं वो इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो एक बाइज़्ज़त, बाहया, बाकिरदार, बापर्दा खातून है, और उनको जो है मुसलसल अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए। उनसे उनकी फैमिली को नहीं मिलाया जा रहा, उनकी जो ज़रूरी अशिया है, सर्दी का मौसम है, उनको वो भी नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम हरबे जो हैं किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा बिल्कुल नहीं रही हैं। इससे पहले जो है यहाँ
جو بگوڑے لندن بھاگ جاتے تھے ان کو ہم نے دیکھا ہے. یہاں پر وہ حجرے لگا دیتے, ان سے جو ہیں ان کا ٹبر بھی ملتا تھا, اور ان کے جو پورے پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ 50-50 اور 60-60 ٹولوں میں ملتے تھے. اور جب یہاں سے جو ہیں وہ لندن بھاگ گئے تو لندن جو ہیں وہ پوری کیبنٹ وہاں پر جاتی تھی اور ان سے ملتی تھی. بہرحال کورٹ ہمارے عدلیہ جو ہیں وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے احکامات منوائے, لیکن مجھے پھر کل نہ پورا دن نہ پوری رات, اور ابھی جو ہے صبح ہو گئی ہے, ابھی بھی جو ہے مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے کی. تو ابھی ہم جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس سے ملنے کے لیے, جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. ان کو کہیں گے کہ آپ کے 3 ججز نے باقاعدہ آرڈر کیے ہیں کہ میری ملاقات ہو. تمام لوگ وہاں, ہمارے وکیل بھی موجود تھے, باقی لوگ بھی موجود تھے جب انہوں نے احکامات جاری کیے سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ ہمیں ملوایا جائے. وہ نہیں ہوا. اس سے پہلے جو آرڈرز ہیں وہ باقاعدہ موجود ہیں کہ منگل کو ان کی فیملی اور وکلاء اور جمعرات کو پارٹی کی جتنی لیڈرشپ ہیں وہ ان سے ملے. بہرحال وہ احکامات جو ہیں وہ نہیں فالو کیے جا رہے ہیں, تو ابھی جو ہیں ہم ان سے ملنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ وہ آج ہم سے ملیں گے, اور میرے خیال میں عدالتوں کو جو اپنے احکامات منوانے چاہیے, کیونکہ یہ پھر جنگل کا قانون بن جائے گا. اگر عدالتی احکامات نہ فالو کیے جائیں تو پھر جو ہیں یہ ملک میں افراتفری ہوگی. ہر بندہ اپنے حساب سے انصاف کرے گا, اور جب ہر بندہ اپنے حساب سے انصاف کرے گا تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. شکریہ.